بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبہ پاکستان لائیو کے ساتھ میں ہوں انجم سہرائی۔ سامعین محترم، آج کل انتخابی سیزن ہے، جو توڑ کا عمل بڑے زوروں پر ہے۔ ابھی ہم اگر اپنے لیا کے حوالے سے دیکھیں تو وہ جماعتی الیکشن ہے، جماعتی بنیادوں پر لوگوں نے فیصلے کیے ہیں، جماعتوں نے فیصلے کیے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جماعتی نظم اور جماعتی رویے بہت کم نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم NA 188 کو دیکھیں تو قومی اسمبلی کے جو PTI کے امیدوار ہیں جناب ملک نیاز احمد جکھڑ صاحب، ان کی جماعت نے جو حلقہ 284 پر جنہیں ٹکٹ دیا ہے وہ ہیں محترمہ سیدہ ملک صاحبہ، جو اہلیہ ہیں سابق ناظم ضلع جناب ملا غلام حسین صاحب کی، اور جو بلہ کے نشان پر الیکشن لڑ رہی ہیں۔ لیکن ملک صاحب نے PTI کے امیدوار ہونے کے باوجود، ٹکٹ ہولڈر ہونے کے باوجود، اپنے صوبائی ٹکٹ ہولڈر کی بجائے ایک آزاد امیدوار سید فقط شاہ گیلانی کے ساتھ اپنے اتحاد کیا، اور اس وقت تک دمِ تحریر تو نہیں کہا جاتا، دمِ گفتگو وہ اپنی اسی اتحاد کے حوالے سے اپنی کمپین چلا رہے ہیں۔ اس طرح اگر ہم 187 میں دیکھیں تو PTI کے امیدوار سردار شہاب خان صاحب بجائے PTI کے NA 187 کے جناب مجید خان نیازی کے ساتھ چلنے کے، وہ آزاد امیدوار اپنے قدم جناب سردار بہادر خان سید صاحب کے ساتھ اپنی کمپین میں مصروف ہیں۔ اس طرح مجید خان نیازی صاحب جو ہیں 187 کے جو MNA ہیں PTI کے، وہ وہاں سامجہ صاحب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اس طرح اگر آپ دیکھتے ہیں تو 187 میں ہمارے جو MMA کے جو امیدوار ہیں قومی اسمبلی، اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ جناب میرے پاس MMA کی ٹکٹ ہے، جناب ڈاکٹر بلال احمد کلاسرا صاحب، انہوں نے نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ انہوں نے اپنی ٹکٹ پیش بھی کی، اور ٹکٹ پیش کرنے کے بعد انہیں کتاب کا نشان بھی الاٹ ہوا۔ لیکن اسی کے 188 کے صوبائی حلقہ 284 کے جو امیدوار ہیں جناب MMA کے، جناب چودھری اصغر گجر صاحب، وہ کتاب کا نشان رکھنے کے باوجود انہوں نے اپنا جو امیدوار قومی اسمبلی چنا وہ جناب پیر سید ثقلین شاہ صاحب ہیں، جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور نہ صرف انہوں نے چنا بلکہ ہماری جو MMA کی مقامی ضلعی قیادت ہے، سب نے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا علاقائی سطح پر حلقہ NA 188 اور PP حلقہ 284 کا جو اتحاد ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا اور MMA کا ہوگا، اور ہم اپنے جو MMA کے امیدوار ہیں جناب ڈاکٹر بلال کلاسرا صاحب، ہم ان کو اپنا امیدوار نہیں مانتے، وہ انہوں نے کتاب کو نشان کیا۔ تو یہ جو ایک کنفیوژن ہے کہ جماعتی الیکشن ہونے کے باوجود آخر مقامی جو تنظیمیں ہیں، مقامی جو لوگ ہیں، مقامی جو امیدوار ہیں، از خود اپنی پسند اور ناپسند کو کیسے وہ سامنے لے آتے ہیں اور کیسے ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے کوشش کی کہ جناب میں ڈاکٹر بلال احمد کلاسرا صاحب کو دعوت دوں، ایک دو بار میں نے دعوت کی تھی، لیکن وہ باوجود مصروفیات کے نہیں تشریف لا سکے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ MMA کے ضلعی صدر جناب قاری منور صاحب کو، قاری منور حسین صاحب کو تشریف لانے کا ہم دعوت دیں اپنے پروگرام میں، اور ان سے پوچھیں کہ جناب یہ ساری کہانی کیا ہے، کیا ڈاکٹر بلال احمد کلاسرا صاحب آپ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے؟ اگر ان کے پاس MMA کی ٹکٹ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ MMA کی ٹکٹ رکھتی ہیں، اور کیسے ریٹرننگ آفیسر نے انہیں کتاب کا نشان دے دیا؟ یہ وہ سوالات ہیں، اور اگر دے دیا تو پھر انہیں کیا تحفظات ہیں کہ وہ ایک جماعت کے کوٹے سے آئے ہیں اور MMA کی کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے انہوں نے یہاں اپنے کاغذات جمع کرائے، تو یہ اپنی مرکز کی جو مرکزی قیادت کے جو فیصلے ہیں ان پہ انہیں کیا تحفظات ہیں؟ تو میں انہیں بالکل کہتا ہوں جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ پیر صاحب ٹھیک ہیں؟ اللہ کی رحمت۔ قاری صاحب کے بارے میں بتا رہا جنہوں بہت پرانی سنگت ہے ہماری، ان سے ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، خاص طور پہ یہاں ٹریولنگ کے کاروبار میں سب سے پہلا نام ہے قاری منور صاحب کا، اور بڑے عرصے سے یہاں لوگوں کو حج عمرے اور زیارات کے حوالے سے یہ
اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور بڑا ایک معروف کاروباری نام بھی ہے اور معروف سیاسی کارکن بھی ہیں اور تعلق جو ہے ان کا فضل الرحمان گروپ سے ہے. جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور اب آج کل جو ہے یہ MMA کے صدر ہیں ضلع صدر. جی قاری صاحب کیا کہیں گے یہ سب کیا ہو رہا ہے سر؟ آپ کے جو امیدوار ہیں وہ آپ کے امیدوار آپ کی سرپرستی کے بغیر کتاب غائب کر رہے ہیں ڈاکٹر بلال احمد قاصرہ صاحب اور آپ انہیں پوچھتے نہیں کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ آپ کے امیدوار نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی انجم سہائی صاحب کا مشکور ہوں. انہوں نے اپنے صوبہ پاکستان کی سیٹل میں بلا کر مجھے گفتگو کا موقع فراہم کیا. باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ بھئی متحدہ مجلس عمل جب سے الحمدللہ بحال ہوئی اس کا باقاعدہ ایک نظم بنایا گیا. مرکز، پھر مرکز سے صوبہ، پھر صوبہ سے ضلع، ضلع سے پھر تحصیل. تو ہماری جب ضلع کی متحدہ مجلس عمل کی جماعت تشکیل ہو گئی، بن گئی، تو اس کے بعد صوبے کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع دی گئی کہ آپ اپنے سیٹوں کا جو فائنل فیصلہ ہے تمام جماعتوں کا وہ مکمل کر کے آپ ہمیں بھیجیں. یعنی مقامی طور پر آپ کو بااختیار کر دیا؟ ہاں جی بالکل. کہ آپ نے کس کس کے الیکشن کرنے سے مقامی جی تمام جو ہم 5 جماعتیں ہیں جی اپنا فیصلہ کریں کہ کن کن سیٹوں پہ کس کس جماعت نے لڑنا ہے. یہ پنجاب کی طرف سے ہمیں اطلاع ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اپنا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس بلایا. مقصد ہماری یہاں متحدہ مجلس عمل ضلع لیا کی ایک جنرل کونسل ہے. ہر جماعت کے 4 ممبر ہیں. 5 جماعتیں ہیں تو 5 جماعتوں میں 20 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں. تو ہماری اسی میں پھر ہم نے اس کو پارلیمانی بورڈ کی شکل دی اور پارلیمانی بورڈ کا باقاعدہ ضلعی لیول پہ ہم نے ایک اجلاس طلب کیا. اس اجلاس میں تمام جماعتیں موجود ہیں. 5 جماعتیں ان کو اسلام، ہاں جی جماعت اسلامی، JUP، جمعیت علماء پاکستان اور تحریک اسلامی اور جمعیت اہل حدیث. 5. اب 5 جماعتوں نے متفقہ طور پہ جہاں پہ میٹنگ ہوئی میری صدارت میں ہوئی. پھر اس کے بعد ہم نے ہر جماعت کی رائے لی. ہر جماعت نے اپنے اپنے ایک رائے پیش کی. اصول یہ ہے مجلس عمل کا جو سابقہ روایات ہے وہ یہ ہے کہ جس سیٹ پہ جو جماعت کا بندہ لڑ چکا ہے اور وہ اس پہ لڑتا آ رہا ہے تو آنے والے وقت میں یا اتحاد میں جب کوئی بات ہوگی تو وہ سیٹ اسی کی ہوگی. یہ بھی ایک اصول ہے. یعنی اس کو فوقیت دی ہے. جو بندہ جیتتا آ رہا ہے یا ہارتا آ رہا ہے لڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ کو علم ہے کہ بھئی یہاں پہ متحدہ مجلس عمل 2002 کے وقت متحد اپنا اس میں ہم نے جو الیکشن لڑا تھا وہ مولانا رب نواز صاحب نے کروڑ کی قومی اسمبلی کی سیٹ پہ لڑا تھا اور یہاں پہ اصغر گجر صاحب نے ہمارے چودھری اصغر گجر صاحب اس وقت امیدوار ہیں، انہوں نے 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑا تھا، چوبارہ اور لیا، اور وہ دونوں سیٹوں کو جیت گئے تھے ون کر. اور پھر اس کے بعد الیکشن متحدہ مجلس عمل میں کچھ وہ آئی آپ آیا جی ہاں. پھر اس کے بعد جماعتوں نے اپنے اپنے نشانوں پہ الیکشن لڑا. جمعیت علماء اسلام نے پھر بھی الیکشن لڑا. ہم احمد علی صاحب پادری ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے جمعیت کے ٹکٹ پہ جو ہے الیکشن لڑا منشا کی سیٹ پہ. اس طرح پھر ہم نے ایک دفعہ اپنے ضلع کے امیر مولانا رب نواز صاحب جو ہیں کروڑ نشیل والی جو سیٹ ہے یہاں پہ پھر ہم نے ان کو صوبائی سیٹ پہ الیکشن لڑوایا. تو یہ ایک سلسلہ ہے.
ایک مسئلہ چل رہا یہ ہے، روایت ہے کہ جو روایت بندہ ہے، جہاں سے لڑے گا ہاں جی ہاں اس کو ٹکٹ دے دی ہاں جی بالکل۔ اب اس میٹنگ میں جب ہماری میٹنگ ہو رہی تھی اس میں بات مکمل طور پہ یہ بات ہو گئی کہ بھی اس میں جتنے سیٹیں اتفاق رائے سے حل ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ان کو کرو۔ مثلا پہلے قومی اسمبلی کی 2 سیٹوں کا فیصلہ، اس میں یہ فیصلہ آ گیا کہ بھی جو 187 ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے حق میں آ گئی کہ وہ وہاں پہ لڑیں گے، آپ کو کوٹا دے دیا، کوٹا دے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں پہ جو 188 ہے اس میں باقاعدہ طور پہ جو ہے نا بات یہ آئی کہ بھی جماعت اسلامی نے اور جمعیت اپنا چودھری اصغر علی گجر صاحب نے ایم این اے کا بھی الیکشن لڑا ہے اس سیٹ پہ پچھلے دور میں، اور صوبائی سیٹ پہ تو متحدہ مجلس عمل کی سیٹ پہ ون بھی کیے ہیں، جیت چکے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ ایسا ہے کہ بھی یہ سیٹ ان کو دی جائے۔ وہاں پہ بات آئی جے یو پی کی طرف سے، ڈاکٹر بلال کی بات ضرور ہوئی۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کی بات ہوئی، مقامی تنظیم نے ڈاکٹر صاحب کا نام پیش کیا، پیش کیا، انہوں نے بات کی، لیکن اس میں پھر بحث مباحثہ ہوا اور اس میں بات ہوئی، اور اس میں پھر بعد میں جے یو پی نے بذات خود یہ کہا کہ بھی ہمارا مقصد تو ہے سیٹ کو نکالنا، ہم چاہتے ہیں کہ چلو سیٹ، ہم نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا، سب جماعتوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ہے سیٹ کو نکالنا۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سیٹ ضلع میں صرف ایک ہی ایسی سیٹ ہے کہ جو نکل سکتی ہے، وہ چودھری اصغر علی گجر صاحب کی شکل تھی، تو پھر یہ اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی یہ جماعت اسلامی کچھ یہ سیٹ چھوڑ دی جائے، ان کے انور گجر صاحب کا نام بھی باقاعدہ ان کی طرف سے آیا قومی کا، اور یہ وہی جو ہے نا وہ فیصلہ کرے، جو بھی فیصلہ جو کرے یہ ان کو اختیار دے دیا جائے، یہ مجلس عمل کا۔ یعنی آپ نے جو جمعیت میں اسلام کی طرف سے جو نام آیا اور جو جماعت اسلامی کی طرف سے نام آیا، ان دونوں کو کنسیڈر کرنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ یہ سیٹ جماعت اسلامی کو دے دی۔ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے تو نام ہی پاکستان کی یہ متفق کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو سیٹ ہے یہ سیٹ جماعت اسلامی کو اختیار دیا جائے، اور وہ خود جو ہے نا، اور وہاں پہ باقاعدہ بات ہوئی کہ بھی سید ثقلین شاہ بخاری کا ہمارا آپس میں ہو سکتا ہے کہ اتحاد ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ باتیں ہوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ نون لیگ یہاں پہ ٹکٹ کسی کو نہ دے، یہ بھی ہمارے ہاں جی 284 کے لیے 284 نون لیگ ایک قربانی دے گی کہ اپنا کینڈیڈیٹ بھی لائے گی، اور اس کے بدلے میں جماعت اسلامی یہ دے گی، کیونکہ آپ نے دے دی نا جماعت اسلامی کو اختیار دے دیا نا۔ نہیں، اختیار ہم نے مجلس اختیار دے دیا، لیکن بات تو ساری مجلس عمل کی ہے نا، مجلس عمل کے پلیٹ فارم۔ مجلس عمل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ پی پی پہ اپنا کینڈیڈیٹ نہیں لائیں گے تو ہم بھی این اے پہ اپنا کینڈیڈیٹ نہیں لائیں گے۔ نہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات، صرف اتنی کی بات ہے کہ یہ سیٹ پہ یہ انہی کی ہے سیٹ، وہ کیونکہ الیکشن لڑ چکے ہیں، یہاں پہ 40-45 ہزار، یعنی آپ نے ایک کینڈیڈیٹ کو فیصلے کا دے دیا، جو بھی کرے اپنے مجلس عمل کا جو ہمارا فورم تھا یہ ہو گیا کہ اچھا، میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے فیصلہ کر کے مقامی سطح پہ آپ نے کہا کہ چونکہ چودھری صاحب جو ہے نا ون کر چکے ہیں، اور بات بھی ٹھیک ہے، درست ہے کہ اور جتنے کی پوزیشن میں بھی ہیں وہ علاقائی سطح پہ بھی جو بھی اپنا پہلو بناتے ہیں ایم ایم نے ان کا ساتھ دیا، جی، لیکن آپ کی اس سفارشات کے باوجود آپ نے یہ فیصلہ بھیجا ہوگا لاہور میں، ہم نے کیا بھیجا ہوگا؟ میں تھوڑا عرض کر دوں نا، ہمارے 2 سیٹوں پہ اختلاف ہوا، ایک نشیب جو کروڑ کی سیٹ ہے غالباً اس پہ، اور ایک چوبارہ والی سیٹ، اس طرف جو سیٹ تھی یہ ہمارا اور تحریک اسلامی کا اختلاف ہوا، جے یو آئی اور تحریک اسلامی کا، اور وہ چوبارے والی جو سیٹ تھی اس میں جے یو پی اور جماعت اسلامی کا اختلاف ہوا، باقی ہمارے متفق کا فیصلہ ہوگا۔ نہیں، میں جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں این اے 188 اور پی پی 284، ابھی آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ جماعت اسلامی کو یہ اختیار دے دیا جائے، جماعت اسلامی جو بھی فیصلہ کرے این اے کے حوالے سے ایم ایم اے اس کی پابند کرے،
ٹھیک ہے نا, ساتھ دیں گے, ساتھ ہاں پابندی ہوگا. ہاں بالکل ساتھ دیں گے. اچھا تو آپ نے یہ فیصلہ پھر اپنی مرکزی قیادت کو انفارم کیا ہوگا؟ ہم نے پورا فیصلہ لکھ کے صوبے کو بھیج دیا. صوبے کو. ہاں. اب ڈاکٹر بلال صاحب تو مرکزی قیادت سے ٹکٹ لے رہے ہیں نا, یعنی آپ کے فیصلے کو پانی نہیں دیا نا مرکزی قیادت نے, انہوں نے اسے اس بات کو نہیں سپورٹ کیا آپ کے اس فیصلے کو. انہوں نے یہ جانا کہ نہیں یہاں ہمارا کینڈیڈیٹ ہارے یا جیتے تو یہاں کتاب کا نشان ہونا چاہیے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ٹکٹ دیا. اس کی میں بتاتا ہوں. اس کا یہ ہے کہ جب ہم نے فیصلہ اوپر بھیج دیا اس میں نہ ڈاکٹر بلال صاحب کا کوئی نام تھا, نہیں تھا نا, کوئی ایسی کوئی بات نہیں سنے نا, قطعاً ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. نہ ہمارے یہ علم میں یہ بات تھی کہ یہ کوئی اس قسم کا ٹکٹ آ جائے گا یا ان کو ٹکٹ دے دیا جائے گا. اب یہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں کہ یہ ٹکٹ ان کو کیسے ملا. ٹکٹ ہے ہم کو, ٹکٹ تو ہے, مانتے ہیں, اس کو تو مانتے ہیں کہ ٹکٹ ہے. آپ کی جو مرکزی قیادت ہے وہ تو ڈاکٹر بلال صاحب پہ کوئی الزام نہیں لگا رہی کہ یہ چلا کے لے گئے, یہ نہیں کہا انہوں نے. نہ ایسی کوئی بات ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, ہمیں کوئی اس کا پتہ نہیں ہے. ٹکٹ وہ لے آئے, ٹکٹ انہوں نے جمع کرا دیا, کتاب کا نشان. اب جو آپ کتاب کے گارڈین ہیں, جو کتاب کی بات کرنے والے ہیں, جو کتاب کی یعنی نظم و ضبط کے, آپ کیوں اس کتاب کو جو ہے نظر انداز کرتے؟ کیونکہ مرکزی قیادت نے تو فیصلہ کیا نا. میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں نا, بات یہ ہے کہ مقامی حالات ہوتے ہیں. مقامی دیکھیں نا, ہم جو جس جگہ پہ جس شہر میں جس ڈسٹرکٹ میں ہم بیٹھے ہیں جہاں پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں سیاسی عمل کا, میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم نے اپنا فیصلہ ضلعی لیول کا بھیج دیا. اب آپ کا فیصلہ نہیں مانا, ہمارا فیصلہ دیکھیں نا نہیں مانا, اب اس فیصلے کو نظر انداز کر دیا گیا نا. آپ کے فیصلے کو نہ مانتے ہوئے مرکزی قیادت نے ٹکٹ ایشو کر دیا ڈاکٹر بلال. ایسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور پیر سکرین کے اتحاد ہونا چاہیے, وہ سیٹ نکلے گی, اسی انداز میں نکل سکتی ہے. بٹ ایک کوشچن جو لوگوں کے ذہن میں, اور وہ اس کی وضاحت چاہتے ہیں, وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب آپ کی جو مقامی جو تنظیم تھی MMA کی, اس نے ایک فیصلہ کیا, اس فیصلے کو نظر انداز کر کے مرکزی قیادت نے وہ ٹکٹ دے دیا ڈاکٹر بلال کو. کیسے دیا, کیوں دیا, کس طرح دیا, آپ کو کوئی پتہ نہیں. وہ ٹکٹ لے کے اب آپ کے پاس آ گئے. آپ نے بھی پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو مرکزی قیادت نے آپ کے فیصلے کے ساتھ کیا. آپ نے کہا جی بھائی ہم نہیں جانتے. ہمارے ایک علم میں بھی ایک بات نہیں ہے نا جی. آپ کی مرکزی قیادت نا, دیکھیں نا, مرکزی قیادت کے فیصلے کا بھی ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ یہ کیسا ہو. سر ٹکٹ ہے, آپ پتہ کریں. دیکھیں نا, ہمیں آج تک جو ہے نا, بات سنیں نا, ہمیں آج تک اس کی حقائق سے نہیں بتایا گیا. میرے پاس ہیں اپنا میرے دفتر میں, میرے آفس میں ڈاکٹر بلال صاحب ہیں. میں نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا زندگی میں, پہلی دفعہ سلام دعا. آپ سب کو دیکھیں سر, نا سنیں, فیصلہ ہے وہ بندہ کرا کے آگے آپ کیسی, میں نے پہلی دفعہ دیکھا, انہوں نے بھی تو آپ کو پہلی دفعہ دیکھا. بالکل ایسا. تقریباً 2.5-3 گھنٹے ہمارے دفتر میں آفس میں بیٹھے رہے. میں نے ان سے, میں خود حیران ہو گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ یقین جانیں اس وقت تک مجھے کوئی علم نہیں تھا, یعنی آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ٹکٹ لے کے آ رہے ہیں. اچھا, میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹکٹ کس جماعت سے ملا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے یہ پتہ نہیں ہے کس جماعت سے. سن لیں, میں اس کے پہلے دن جو اپنی پوسٹ کی ہے انہوں نے جو ٹکٹ کی وہ تفصیل وہ لسٹ چھاپ سن, اس میں یہ بھی کہتا نہیں, میں اپنی بات جو میرے سے گفتگو ہوئی نا ان کی گفتگو کی بات کر رہا ہوں, باقی باتیں الگ ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس جماعت سے ملا ہے. تو میں نے کہا آپ کو کہاں سے ملا؟ کہتے اوپر سے ملا. اللہ نے دیا. اب وہ آپ سے آپ جیسے مذہبی شخصیت سے بات کر رہا تھا, تو آپ کے نزدیک اللہ سے زیادہ کون ہے؟ اس میں کوئی شک. تو اللہ نے لے دیا, آپ کے پاس آ گیا, آپ نے کہا جی یہ بندے کس بندے نے دیا, یہ بات نہیں. تو خیر باہر کر یہ ہے کہ ڈاکٹر بلال. اچھا, ابھی جب ان کے پاس ٹکٹ بھی آ گیا اور وہ آپ کے حوالے سے الیکشن میں بھی حصہ بھی لے رہے ہیں, آپ کا فیصلہ تھوڑی سے مجھے اور پیر سکرین کے اس فیصلے سے ساتھ ہے کہ آپ پیر سکرین کا ساتھ دیں گے, اور پیر سکرین جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کے کینڈیڈیٹ کا ساتھ. بالکل ہمارا. اچھا, آپ کے کل کتنے کینڈیڈیٹ تھے اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں؟ اس وقت ہمارے الیکشن میں جو کتاب کے نشان پہ لڑ رہے ہیں وہ ایک میجر عباس صاحب ہیں, حریک اسلامی کے وہ لڑ رہے ہیں, مبشر نعیم صاحب لڑ رہے ہیں,
اور کروڑ سے، اور چودھری اسکر علی گجر صاحب اور دوبارہ سے جو لڑ رہے ہیں وہ بھی جمعیت علماء پاکستان کے ہیں، وہ اپنا پتہ نہیں چابی کے نشان پہ لڑ رہے ہیں، ان کا وہ پتہ نہیں چابی کس کا نشان ہے. چابی جمعیت کے نشان کے زمانے میں ہوا ایم ایم اے نے نہیں کیا تھا نا. ہاں وہاں پہ جو ہے نا جو چابی کے نشان پہ ہیں. اچھا آپ کو تو یہاں اس میں بڑا لاس ہوا ہے، آپ کا تو کوئی ریٹ نظر ہی نہیں آ رہا جمعیت اسلام، بلکہ آپ کے جو سدا بہار کے ریٹ تھے، ہمارے دوست بہت پیارے دوست ہیں جناب مالا ماندر صاحب، وہ تو آپ کو دعوے مفارقت دے گئے. نہیں انہوں نے وہ اپنا کیا ہوتا ہے کاغذات بھی جمع کرائے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں عمرے پہ چلا گیا. میں جب واپس آیا تو پھر ان سے بات وغیرہ ہوئی بالکل، اور ان کو ہم نے بالکل یہ اجازت دی کہ آپ اپنا فیصلہ اپنے برادری سے اپنے ساتھیوں سے پوچھیں اور کریں. الیکشن لڑنا ہے تو انشاءاللہ جماعت آپ کے ساتھ ہے، متحدہ مجلس عمل آپ کے ساتھ ہے. آپ کو ٹکٹ ملا ہو رہے ہیں؟ ٹکٹ مل گیا، ٹکٹ مل گیا، ٹکٹ ہمارے واپس کر دیا آپ کو نہ، انہوں نے بس ہم نے ان کو کہا وہ نہ پیٹی نہ بیٹی میں ختم نہیں چلے گئے نا، وہ جو باقاعدہ بیٹی نہ چلے نہیں گئے، بیٹی جماعت میں نہیں چلے گئے. انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کرنے کا اعلان کیا فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ. نہیں احمد علی صاحب کا میرے علم میں نہیں کہ وہ پی ٹی اے میں. آپ کو علم کیا ہے؟ ڈاکٹر بلال کے ٹکٹ کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ سر ابھی دیکھیں مطلب بار احمد علی بہادر صاحب نے اس جو سوشل میڈیا پہ جو چلی ہے ان کے بارے میں جو انہوں نے طریقے انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ملک نیاز صاحب اور سردار سید خان رحمانی صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے، تو دو باتیں ظاہر ہوئی نا. ایک تو انہوں نے جمعیت کی بات کو، جمعیت کے فیصلے کو اور ایم ایم اے کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا. آپ کے کینڈیڈیٹ کو تو ساتھ ہی آپ تو اشاعت ساتھ دے رہے ہیں. وہ اصل میں مقامی جو سیاسی صورتحال ہوتی تو آپ کیا یہ اجازت ہے کہ مقامی مرکز میں کوئی اور فیصلہ ہو، مقامی تنظیم اور فیصلہ کرے اور گلی محلے کا جو کارکن ہے وہ کوئی اور فیصلہ کرے؟ مار احمد علی صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو ہم نے کہا تھا، ہم نے کہا کہ اگر آپ نے یہ ٹکٹ پہ نہیں لڑنا تو پھر اس کے بعد آپ اپنی جو مشاورت ہے یا آپ مثال کے طور پہ اپنے برادری یا اپنے احباب سے آپ کریں. اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ فیصلہ جو ہے جس طرح مجلس عمل کا ہے اسی پہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. ہماری طرف سے یہ پیغام ان کو کیا تھا، کہا تھا، لیکن انہوں نے جواب آپ کے پیغام کا جواب یہ ہوا، انہوں نے کہا جی میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کی امداد کر رہا ہوں. آپ سے اتنے مایوس ہوئے انہوں نے نہ مایوس وہ ہم سے مایوس نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہو سکتے. مار صاحب مایوس نہیں ہو سکتے. مار صاحب جمعیت کے ہیں، جمعیت کے رہیں گے، ٹکٹ جسے بھی دے، جس کے ساتھ چلیں، وہ جس کو سپورٹ کریں. جمعیت اس کے حوالے سے کسی سے کوئی کچھ پوچھنے والی نہیں ہے، پوچھنے والی ہے، لیکن وہ جمعیت کے علاوہ یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں وہ چل ہی نہیں سکتے. وہ جمعیت کے ہیں اور جمعیت پہ رہیں گے. مقامی طور پہ جو یہ ایسے نہ کرنا، آپ بڑی ذمہ دار شخصیت ہیں قائد صاحب، آپ ایک جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت کے اور صدر ہیں ایم ایم اے کے، آپ ایسی ہواؤں میں باتیں کر رہے ہیں کہ وہ نہیں چل سکتے. وہ چل رہے ہیں، آپ کا ٹکٹ انہوں نے واپس کر دیا، بس شکریہ. وہ بیٹھ گئے پی ٹی آئی کے حق میں اور پی ٹی آئی کے ساتھ اناؤنس کر دیا. پی ٹی آئی کا فضل اپنے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو اگر خواب میں بھی پی ٹی آئی آ جائے تو دھاگا پڑتے ہیں، اور آپ کے پریزیڈنٹ آپ بھی ہو گیا جو کچھ ہونا ہے. ریاست نہیں ہونا چاہیے. کیا کہیں گے جماعتی نظم جو ہے ہمارے یہاں مذہبی تنظیموں میں بھی نظم نہیں آتا، سیاسی جماعتوں میں تو خیر تھا ہی نہیں. نظم میں ساری مفادات کی سیاست پہ گھومتی ہے ہماری ساری. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو کیا نظریہ کیا ہے آپ کا؟ ابھی کل ایک سوال ہے کہ سکلان شاہ صاحب کا تعلق ابھی سننے آنے کی بات ہے، مسلم لیگ نون کے خلاف قائد کے خلاف فیصلہ آ گیا. 11 سال سزا اس کو، 7 سال سزا اس کی بیٹی کو، 1 سال سزا اس کے داماد کو ہو گئی. ابھی کل مسلم لیگ پروٹیسٹ میں مل جاتی ہے، احتجاج میں مل جاتی ہے. وہ کسی مرحلے پہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں الیکشن، تو آپ اس کے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ کا تو ان کے ساتھ اتحاد ہو گیا نا جہاں پہ یہ سکلان شاہ اپنی جماعت کی بات مانتے ہوئے جھنڈا اٹھا کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں قاری صاحب آئیں، گجر صاحب آئیں، آپ میرے ساتھ آپ نے اتحاد کیا ہوا ہے، آئیں. تو پھر آپ آئیں گے؟ ہمارا جو مقامی اتحاد ہے نا وہ ووٹ دینے اور لینے کا ہے، باقی کچھ نہیں.
باقی اس میں جو ہے نا باقی باتیں باقی باتیں اس وقت ہمارا میٹھا میٹھا سنے اس وقت جو ہمارا اتحاد ہے، ہم نے اپنا مسلم نون کو پیر سکلین شاہ بخاری صاحب کو ووٹ دینا ہے، اور ان سے ووٹ ہم نے لینے ہیں کتاب کے لیے، باقی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو اس وقت اتحاد ہے، جو ہماری جو بات ہے وہ تو یہاں تک ہے نا. اب اس میں آگے تو آپ کہیں گے بھی احتجاج شروع ہو جائے گا، فلان شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں. وہ تو حالات وہ تو بعد کی بات ہے، وہ دیکھا جائے گا، وہ اس وقت کے حالات کے مطابق وہ دیکھیں گے کیا ہوگا. نہیں، ہم نے 5 سال حکومت میں رہے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، ہم تو رہے ہیں. اچھا، مقامی جو علاقائی سیاست میں یہ جو ان نیسیسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، غیر سنجیدہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ آپ جماعت کسی کے ہیں، رول جماعت کے کچھ ہیں، اعلانات کچھ ہیں، منشور کچھ ہیں، آپ کسی کے کلڑی میں جناب اپنا وزن ڈال رہے ہیں. کلچر کی سوال سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں سیاست پر؟ کیا ہماری پارلیمانی سیاست جو شعبہ بازی ہیں ان سے نہیں سکتی؟ بس یہ تو آپ دیکھیں نا، آپ سیاستدان جو ہیں وہ ان کی سمجھ نہیں آتی. آج کل اقتدار کی ہوس ہے میں لوگ جو ہے نا وہ جماعتیں تبدیل کرتے ہیں، آئے روز جو ہے نا اپنے پلیٹ فارموں کو چھوڑتے ہیں. اچھے اچھے لوگ، بہت اچھے قسم کے لوگ جن کے نام بڑے اچھے، سوچ بھی نہیں سکتے انسان، بہت اچھے نام، بہت اچھے لوگ اور بڑے اچھے سیاست میں ووٹ بینک رکھنے والے لوگ، وہ بھی ہر آئے دن جو ہے نا یہ جماعتیں چینج کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ اقتدار کی ہوس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ چلو اقتدار مل جائے جہاں سے بھی ہو. یہ عمل تو اچھا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. تو آپ کی جو سیاسی جدوجہد کی عمر اور میری صاحب کی جدوجہد کی عمر تقریباً برابر ہی ہے، ایسی تقریباً ہم ایک ساتھ ہی رہے ہیں دیکھتے ہیں. جو ہماری پولیٹیکل مذہبی جماعتیں ہیں، خدا کی زمین پر خدا کا نظام ایسی نہیں، اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم خلافت راشدہ کا نظام لائیں گے، ہم انصاف اور عدل کا نظام لائیں گے. اور جب ہم لوگ بیسک بنیادی طور پر ایسی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو قوتیں آپ کی مرکزی قیادتیں اور مرکزی لوگ جن پہ انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے اسلامی نظام کا جو سفر ہے کھوٹا کیا، منزل کھوٹی کی، تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہم لوگ سچ بول رہے ہوتے ہیں عوام سے، اپنے رب سے، اپنی سیاسی سوچ اور فکر جو اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کیا واقعی وہ ایک جانت پر ہوتا ہے ہمارا وہ سارا کچھ؟ دیکھیں، یہ جو ہمارا متحدہ مجلس عمل کا پلیٹ فارم ہے، یہ ایک بہت بڑے ہمارے اکابرین کا فیصلہ ہے، اور اس میں ہماری جو اکابرین ہیں ہمیں ان پہ بڑا اعتماد ہے. وہ اپنے بات کے، اپنے قول فعل کے بالکل پکے ہیں، اور ایک بہت بڑا مقصد لے کر پاکستان کے عوام کے لیے وہ چل رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے اپنے اکابرین پہ کہ وہ ایسی ادھر ادھر کی باتیں یعنی آنے والے دنوں میں آپ اپنی منزل پائیں گے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام آئے گا، اور ہمارا مقصد اور حق کی برتری ہوگی، انصاف اور عدل ہوگا، ایسی نظر ایسا ہوگا. اور متحدہ مجلس عمل کا پلیٹ فارم جو ہے وہ اس وقت قوم کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے. ابھی جب الیکشن ہو جائے گی متحدہ مجلس عمل وہ رضائی ہو کر سو جائے گی، جیسے پہلے ہم نے دیکھا، اور پھر ہم سب لوگ اپنے اپنی جو ہے نا جی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ نہیں، ایسے ہوتا ہے. اس وقت جو اب جو ایک بحالی ہوئی اور جس مقصد کو ہمارے قادر لے کر چلے ہیں، اب یہ انشاءاللہ رضائی نہیں اڑیں گے، بالکل نہیں اڑیں گے. یہ اور بالکل ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ابھی آپ کی جو صدارت ہے ایم اے کی، وہ الیکشن کے بعد بھی برقرار رہے گی، 5 جماعتوں کا اتحاد جو رہے گا. بالکل، آپ ہوں یا کوئی اور دوسرا وہ ہمارا بالکل رہے گا، تنظیم رہے گی اور فعالیت کے ساتھ رہے گی.
اور ہمارا انشاءاللہ جماعتوں کا اتحاد بھی رہے کیا گا۔ آپ الیکشن میں جاتے ہوں گے کہ جوسف کا تو ماشاء اللہ ان کا اپنا ایک نیچر ہے، اپنی ایک شخصیت ہے، اپنا ایک کام ہے، وہ تو ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، اور ان کی خوش قسمتی کہہ لیں کہ جو ان کے مدد مقابل ہیں، جو سب سے بڑی مدد مقابل جماعت تھی وہ پی ٹی آئی، اس کے 3 آدمی جو ہیں وہ بسر ٹھہکا رہے ہیں، اسی جماعت کے نام پہ تینوں جو ہے نا وہ ووٹ مانگ رہے ہیں، رفاقت گیلانی صاحب اور جناب کیا کہتے ہیں ہاشم سعود صاحب اور سیدھا ملک صاحب۔ یہ ظاہر ہے ڈیوائڈ ہوگا ووٹ، اینٹی جو ہے مقصد ہے کہ ایم ایم اے ووٹ جو ہے اسد الدین کو ووٹ جو تقسیم ہوگا، تو شاید بھی بھیجنے کی امید نکل سکتی ہے۔ لیکن آپ جا رہے ہیں تو لوگوں میں کس حد تک ایم ایم اے موجود ہے، کس حد تک لوگ جو ہے کہ آپ کو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جمعیت الاسلام کو مولانا آزاد صاحب الیکشن لڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وہی کرام کرے، 3-4 ہزار ووٹ لے کے وہ مبارکبادیں لیا کرتے تھے، یار ٹھیک ہے جی میں نے بڑا اپنا میں نے کام کر دیا، بڑی عزت کی بات ہوتی ہے۔ کیا ہم ان فکر سے اگر ہم اپنے طور پہ الیکشن لڑنا چاہے یا ایم اے کے الیکشن میں دوسرے ایم اے کے الیکشن دوسرے شمارہ میں کروڑ میں کیا اچھا ہوتا؟ اصل محترم بات یہ ہے کہ الیکشن میں ہم اتریں گے، ہمارے امیدوار ورک کریں گے، محنت کریں گے اور بھاگ دوڑ کریں گے، تو ظاہر ہے کہ بھی وہاں پہ جو ہے نا کوئی راستہ بنے گا۔ تو اگر الیکشن میں ظاہر ہے کہ ایک دم تو انسان جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف نہیں آ سکتا۔ آپ بھی تو کسی زمانے میں خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ یار میں بھی ہو سکتا ہے الیکشن میں آ جاؤں، اور ہماری بھی بڑی آپ کو میری اصل میں ذاتی خواہش تو نہیں تھی، بس جماعت کے دوستوں کی ساتھیوں کی تھی کہ میں الیکشن میں خاص طور پہ ایم ایم اے بننے سے پہلے، ہاں جی ہاں جی، وہ ہمارے ساتھی جو تھے جماعت کے لوگ تھے، وہ انہوں نے میرا نام بھی دے دیا تھا، یہاں شہر کی سیٹ پہ دے دیا تھا، صوبائی سیٹ پہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ بھی پھر الحمدللہ ایم ایم اے بحال ہو گئی، تو پھر اس طرح پھر جو ہے نا ہم جو ہے نا فی الحال مناسب اس کو نہیں سمجھا کہ بھی ہم الیکشن میں حصہ لیں۔ جس طرح جماعتی ایک نظم ہے، فیصلے ہوتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، مجلس عمل کے پلیٹ فارم پہ بھی فیصلے ہوتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہم آگے۔ آپ نے 187 پہ کوئی ایم اے کا امیدوار دیا؟ ہم نے نام دیا تھا مفتی منیر احمد صاحب کا، وہ حضرت ہمارے جو ضلع کے امیر ہیں مولانا رب نواز فاروقی صاحب، ان کے بیٹے ہیں بڑے، ان کا نام ہم نے دیا تھا، وہ بھی پھر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے۔ ہمارے اصل میں ذہن میں تھا کہ بھی وہ جہاں پہ اس سیٹ پہ حصہ لیں گے، لیکن بس ان کا جو ہے نا ذہن اس طرف نہیں آیا، بچ گئے، آپ کی محبت سے بچ گئے۔ نہیں بننا چاہتے ہو؟ نہ مولانا رب نواز فاروقی صاحب ماشاءاللہ وہ ہمیشہ لڑتے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے۔ وہ حقیقت پسند ہے، مجھے پتا ہے کہ میری آواز کی جو دے اور جو گراؤنڈ لیول کی جو آبادی محنت ہے وہ کتنی ہے، اس لیے انہوں نے کہا میں الیکشن نہیں لڑتا۔ کسی بات ہی نہیں ہے۔ اصل کل سے آپ ماشاءاللہ پورے ضلع کو دیکھتے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے ضلع کے دونوں حلقوں کے اور جو 5 ہمارے صوبائی حلقے ہیں ان کے اہم ترین مسائل وہ کون سے ہیں جن کی آپ نشان دہی کرنا چاہیں گے، بتا سکیں گے؟ دیکھیں جی، اہم ترین مسائل تو اس وقت لوگ جو ہے نا ہمارے لوگ بے روزگار ہیں، بہت زیادہ نوکریاں چاہتے ہیں، لوگ روڈ چاہتے ہیں، لوگ جو ہے نا سہولیات جو ایک ضروریات انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، وہ ہر بندہ جو ہے نا وہ تقاضا رکھتا ہے کہ یہ ہمیں میسر آنی چاہیے۔ تو اصل تو یہی ہے کہ اس میں پھر کمی رہی ہے کام کے لحاظ سے، کچھ ادوار روزگار کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ باقی جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں یہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے گلی صحیح ہو، ہمارا روڈ صحیح ہو، ہماری سڑکیں بنے، یہ تو لوگ چاہتے ہیں نا، یہ عوام چاہتی ہے۔ اس میں ہمارے جو ہے نا یہ پچھلا جو دور گزرا ہے اس میں ہمیں کچھ حلقوں میں نظر آیا ہے کام،
مثلا یہ مہاراجہ چلانا صاحب کا حلقہ ہے، اس میں یہ ہمیں نظر آیا ہے خاصا کام ہو رہا ہے، خاصا کام۔ روزگار کے مواقع بڑے پیدا ہوئے۔ روزگار کے مواقع تو میرے علم میں نہیں ہے کہ روزگار کے مواقع کس حد تک ہیں، کیا کام ہے؟ لیکن روڈ دیکھیں، روڈ جو روڈ ہے وہ بڑی خوبصورت بنی ہے، بہت بڑی کارپوریٹ روڈ بنی ہے، وہ گھر کے ساتھ سارے کافی روڈ ہیں، ایک روڈ نہیں ہے، بہت سارے روڈ ہیں۔ ہاں جی، بہت سارے روڈ ہیں جو کارپوریٹ بنے ہیں اور وہاں پہ بہت بڑا عوام کو فائدہ ہوگا۔ ویسے میں ابھی باہر احمد وانا صاحب کو بلاؤں گا، آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی جو سابقہ جو ذمہ دار ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جان نے بڑی خدمت کی ہے، تو ہم سے پوسٹ مارٹم کروا لیں اور کیا کریں؟ نا جو حقیقت ہے وہ تو ہم نے بیان کر دیا ہے نا، اس میں تو روڈ کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ لئیے کی تو بات کریں، لئیے میں کیا ہوا؟ لیا میں بھی دیکھیں کہ بھی اس ہمارے آپ دیکھ لیں کہ بھی روڈ کی جو منظوریاں ہوئی ہیں روڈ کی، آپ جس طرح یہ جو اپنا لیا سے چوک اعظم تک روزگار کے حوالے سے جو آپ کی نشاندہی ہے وہ بڑی ہے۔ ہمارے لیا کے جتنے بھی ہمارے اربابی اقتدار رہے ہیں انہوں نے سڑکیں بنائی، گلیاں بنائی، باقاعدہ ٹف ٹائر لگوائی، بالکل ماننے کی بات ہے، لیکن انہوں نے اگر توجہ نہیں دی تو روزگار بھی نہیں، لوگوں میں بے روزگاری بڑی ہے بہت زیادہ، اور بے روزگاری جو ختم کرنے کا طریقہ کار ہے قاری صاحب، وہ شاید ایک ہی ہے کہ ہم لوگ یہاں کوئی انڈسٹریاں لگائیں، انڈسٹریل اسٹیٹ بنے اور یہاں لوگوں کو ایسے پروجیکٹ دیے جائیں جس میں لوگوں کو روزگار ملے۔ یہ جو ہمارے یہاں تو لوگ آ جاتے ہیں جی بے نظیر انکم اسکیم میں پیسے بڑھا دیے، زکوٰۃ فنڈ بڑھا دیے، اس پہ آپ کی تنقید رکھتے ہیں، کیا یہ عمل بے روزگاری کے خاتمے کا متوازی ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو بس ایسے ہی میرے خیال میں یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ لینے لگ کے لوگ بڑی ذلیل ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر ان کو ایم ایم اے نے کوئی اپنا منشور بھی دیا تو ہمارے قائد نے منشور دے دیا، پریس کانفرنس کر کے انہوں نے پوری جماعت متحدہ مجلس عمل کے قائدین بیٹھ کے خاص کر بات یہی ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ اللہ کی اس اپنا مخلوق کو روزگار میسر ہوگا، اس میں تمام جو کام ہیں وہ ایک میرٹ کے اوپر ہوں گے، تمام بہت ساری نوکریاں دی جائیں گی، اور ہر مقصد ہے کہ اللہ کے مخلوق انسان کا جو ہے نا اس کے دکھ اور درد میں شریک رہیں گے، اور پھر اس کے تمام جو مسائل ہیں اس پر مکمل توجہ دی جائے گی۔ اور یہ جو جس طرح اس وقت لوگ پریشان حال میں ہیں، وہ مجلس عمل کا یہ بڑا اعلیٰ منشور ہے، میں آپ کو پورا تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ بہت اعلیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور باقی قائدین نے بیٹھ کے منشور قوم کے سامنے پیش کیا۔ سامعین محترم، آج کی گفتگو میں ہمارا جو مقصد تھا وہ ایم ایم اے کی جو حکمت عملی ہے، حلقہ ایم اے 188 اور پی پی 288، اس پہ جو ان کی حکمت عملی، انتخابی حکمت عملی کے بارے میں جو ہمارے ذہن میں سوالات تھے ان کے بارے میں آگہی جاننا تھی، تو قاری صاحب کا میں دل میں کروں کہ انہوں نے بڑے اپنی قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا، تشریف لائے، بڑے مصروف ہیں، آج کل الیکشن بھی ہے اور یہ ویسے بھی اپنے کاروباری حوالے سے خاص مصروف رہتے ہیں، تو اسی موضوع کے حوالے سے اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو امیدوار ہے قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا، کوئی بھی اپنا نقطۂ نظر پیش کرنا چاہتا ہے تو ہمارا فورم جو ہے نا انہیں خوش آمدید کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، وہ ہم سے رابطہ کرے اور وہ ہمارے مہمان بنے، اپنا منشور، اپنی سوچ، اپنی ترجیحات عوام کے حوالے سے وہ سامنے لائے، اور تاکہ لوگ صحیح فیصلہ کرنے میں لوگوں کو آسانی ہو۔ جب تک لوگوں کو یہ علم نہیں ہوگا، ووٹرس کو، کہ ہمارے کینڈیڈیٹ، ہماری سیاسی جماعتیں کن ترجیحات اور کن منشور کے ساتھ، کن توقعات کے ساتھ وہ آگے بڑھنا چاہ رہی ہیں، سیاسی عمل میں حصہ دار بننا چاہ رہی ہیں، اور وہ منتخب ہونے کے بعد عوام کے لیے، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں، اس وقت تک عام آدمی کے جو سیاسی شعور و آگہی ہے اس کو آگے بڑھنے میں مدد نہیں مل سکتی۔ تو ہم دوستوں کے انتظار کریں گے، منتظر رہیں گے اور انہیں ویلکم کہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ نے کی بات۔